ماں مجھے لے کے خالو کے گھر گئی۔ اگلے ہی روز جرگہ بٹھایا گیا، مجھ سے پوچھ گچھ ہوئی۔ میں نے سچ ہی بتایا کہ میں اپنے ماں کو بچا رہا تھا، مجھے پھر پتہ نہیں چلا کیسے بابا نیچے گرے۔ جرگے والوں نے کہا ننگیال نے قصداً یہ قتل نہیں کیا اور چھوٹی عمر کی وجہ سے اسے کوئی سزا نہیں دے سکتے، اس لیے یہ سردار کا بیٹا ہے تو سردار کو مقتول کے خاندان والوں کو 5 لاکھ روپے ادا کرنے ہوں گے۔ یہ سنتے ہوئے کہ عباس میرے بابا نہیں بلکہ خالو سردار میرا سگا باپ ہے، اس وقت میں رونے لگا۔ میں تو ان لوگوں کو اپنا سمجھتا تھا، یہ بھی غیر نکلے۔ میں جسے اپنا ہمدرد سمجھتا تھا، میری زندگی کو خراب کرنے میں سب سے زیادہ ان کا ہاتھ تھا، اور اگر غیروں کے ہاتھ میں مجھے دیا تو پھر پیار جتانے کی کیا ضرورت تھی؟ بس ان درندوں کے ہاتھوں چھوڑ دی۔ کیا میں ان لوگوں پر بوجھ تھا؟ میں وہاں سے اٹھ کے خالو کے گھر گیا اور ماں کو اپنے گھر جانے کا کہا کہ چلو اپنے گھر چلتے ہیں، یہاں کوئی بھی اپنا نہیں ہے۔ خالہ نے کہا کیا ہوا ہے بیٹا؟ میں نے کہا نہیں ہوں میں تیرا بیٹا، مجھے بیٹا نہ کہو۔ اس وقت میری ماں نے کہا یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہیں؟ میں نے روتے ہوئے کہا چلو ماں ہمیں یہاں نہیں رہنا۔ خالہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا جرگے میں کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ جرگے والوں نے فیصلہ کیا کہ میری غلطی کا بدلہ میرا سگا باپ میرے چاچو کو 5 لاکھ روپے دے کر ادا کرے گا، اور ماں کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے گھر چلے گئے۔ وہاں دادا اور چاچو کا منت کرنے لگا، میں آپ لوگوں کا بیٹا، ہمیں اپنے گھر سے نہ نکالا۔ لیکن ان لوگوں نے مجھے اور میری ماں کو منحوس کے طعنے دے کر گھر سے نکال دیا۔ پھر راستے میں خالہ اور خالو سامنے آئے اور زبردستی ہمیں اپنے گھر لے آئے۔ خالو کے گھر سب چپ بیٹھے تھے۔ پھر خالو میرے پاس آئے اور بولنے لگے میرے براق، ہاں یہ سچ ہے کہ تم میرے بیٹے ہو، لیکن تمہاری ماں کو اذیت بھری زندگی سے بچانے کے لیے ہم نے تمہیں اس لیے اسے لیا۔ میں نے کیا ایسا کرنے سے وہ اذیت ختم ہو گئی؟ میرے جانے کے بعد تو اس کی زندگی اور بھی دشوار ہوئی، اور آپ لوگوں نے اس کے ساتھ ساتھ میری زندگی بھی اجیرن کر دی۔ میں ذہنی مریض بن چکا ہوں، میں نے کیسے زندگی گزاری آپ لوگوں کو کیا پتہ۔ آج میں جیسا بھی ہوں صرف آپ لوگوں کی وجہ سے۔ مجھے جتنی بھی اذیت ملی، لوگوں کی تلخ رویوں کا سامنا کیا، کڑوی کڑوی باتیں سننی پڑی، صرف آپ لوگوں کی وجہ سے۔ مجھے ہر وقت احساس کمتری لگی رہتی تھی، باپ کے لاڈ پیار سے محروم تھا، چاچو نے کبھی پیار سے بات تک نہیں کی، ہمیشہ سے مجھے کمتر محسوس کروایا گیا، مجھے کس کس ناموں سے پکارا گیا۔ تمہیں کیا خبر؟ آپ تو اپنے بچوں کے ساتھ خوش تھے، آپ کو کیا غم تھا؟ اس وقت تم کہاں تھے جب میں ساری رات بخار میں تپتا رہتا تھا؟ میری ماں ابو کی منتیں کرتی تھی کہ ننگیال کو ڈاکٹر کے پاس لے چلو، لیکن ابو کے پتھر دل میں ذرا سا بھی رحم نہیں آتا تھا، اور میں پوری رات بخار میں تپتا رہتا تھا۔ صبح امی مجھے کلینک لے جاتی، وہاں بس کچھ دوائیاں دیتے اور میں ہفتوں بیمار رہتا تھا۔ آپ کو کیا پتہ، مجھے ہر روز محسوس کروایا جاتا تھا کہ تم کمتر ہو، اور جب آپ بہرحال کو راستے میں گلے سے لگاتے تھے مجھے کیسے محسوس ہوتا تھا؟ تمہیں کیا خبر؟ مجھے کتنا ڈر پہنچتا تھا، کیونکہ میرے بابا نے مجھے اپنی انگلی پکڑنے تک بھی نہیں دیا۔ آپ بہرحال کے ساتھ ساتھ مجھے بھی گلے لگاتے تھے، لیکن تم میرے بابا تو نہیں تھے۔ بابا اور خالو کا گلے سے لگانے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اب میں رونے لگا تھا۔ آپ کے بھائی آپ کے بچوں سے میرے سامنے پیار کرتے تھے، اس کے لیے کھلونے لا کے دیتے تھے، وہ صرف میں محسوس کر سکتا تھا، کیونکہ یہ سب مجھے میسر نہیں تھا۔ میں اپنے گھر میں موجود ہوتا تھا، لیکن لوگ میرے وجود سے لا تعلق ہوتے تھے، نہ پیار نہ کوئی اچھی بات۔ اور جب اسکول کو چھوڑ کے آیا، باپ نے غصے کے بجائے طنز کیا کہ اسکول جانا گونگوں کا کام نہیں ہے۔ تم نے میری خبر لی، بس بوجھ تھا تم لوگوں پر، اتار کے پھینک دیا۔ وہ میں ہی تھا، اس اذیت کو برداشت کرنے کے لیے نیند کی 4 گولیاں کا کر سوتا تھا۔ آپ لوگوں نے میری زندگی تباہ کی، اور اب آپ لوگوں کی وجہ سے قاتل بن چکا ہوں، اپنے بابا کا قاتل۔ میں مسلسل رو رہا تھا، میرے ساتھ خالہ خالو اور میرے ماں بھی رو رہے تھے۔ اب امی سے کہنے لگا ہمیں یہاں نہیں رہنا، چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کہا تو میں چلنے لگا۔ دروازے سے واپس مڑ کر ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا اور روتے ہوئے کہا ماں میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا،
کہو کہ یہ سب جھوٹ ہے، میں تمہارا ہی بیٹا ہوں اور کسی کا نہیں ہوں۔ چلو ماں، میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، یہاں سے کہیں دور چلتے ہیں۔ ماں نے مجھے کمرے میں لے جا کے مجھ سے کہا، تم کو برا محسوس ہوتا ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں، میں نے تمہیں سگی ماں سے بڑھ کر پالا ہے۔ میں نے کہا، نہیں ماں، ایسی بات نہیں ہے، اس دنیا میں سب سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ ماں مجھے سمجھانے کی کوشش کرتی رہی کہ تم اپنے سگے ماں باپ اور اس گھر کے ہر فرد سے کبھی بھی بدتمیزی نہیں کرو گی، ان لوگوں